السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 8 یعنی پارہ نمبر 8، سورہ الاعراف، آیت نمبر 45۔ تو میں پہلے تلاوت کروں گی، پھر آپ کو انشاءاللہ ایک ایک لفظ کر کے تجوید رولز کے ساتھ پڑھا دوں گی، تو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ آیت نمبر 50 تک یعنی 50 تک الحمدللہ ہماری آیات مکمل ہوئی۔ دوبارہ اپنے سبق پر آئیے، آیت نمبر 45 تک، 45 سے الذین یصدون، سواد کو ہیوی کیجئے، دال کو ڈبل تشدید کی وجہ سے، ان سبیل اللہ، نون ساکن کے بعد سین ہے، اخفا حقیقی، غنہ کاملہ ہوا، ان سبیل اللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں لام کو ہیوی نہیں کیا جائے گا، وَيَبْغُونَهَا، با پہ کلکلہ کیجئے، غین کو ہیوی کیجئے کیونکہ 7 موٹے حروف میں سے ہے، عوجا، عین کو عین کی طرح، جیم الف زبر، الف اور زبر پڑھا جائے گا، ہم رکیں گے تو عارضی سکون کریں گے، تو یہی طریقہ ہے 2 زبر کی تنوین پر۔ پھر دیکھیے ہم بالآخرتی، آخرتی کھڑی زبر کا حق ادا کرنا ہے، آخی، خوازر خی، خواہ کو ہیوی، را کو ہیوی، تازر تی ایک حرکت، کافرون، وہم بالآخرتی کافرون۔ آگے پڑھیے، بینہما، بئی، یائی لین پڑھیے، یائی لین کی آواز اس طرح، بینا نہیں، اردو کی طرح نہیں، لین کی طرح، بینہما حجاب، با پہ کلکلہ کیجئے کیونکہ جب ہم رکے ہیں عارضی سکون کیا ہے، کتب جد کا لفظ بن گیا،
با کتب جد کا لفظ ہے، اور جب یہ ہم نے اب دو پیش کو ہٹا دیا، ہم نے عارضی سکون کیا تو یہ کتب جد کی کنڈیشن آ گئی، تو ہم نے اس پہ کلکلا کر دیا۔ وعلل، عین کو عین کی طرح عین کی آواز آنی چاہیے، الف کی نہیں۔ وعلل عرافی، علل عرافی، را کو ہیوی کیجئے زبر کی وجہ سے، رجال ادغام ہو رہا ہے، یا جو ہے تشدید کے ساتھ ہے۔ جب تشدید کے آگے آ جاتی ہے نا تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، لام دو پیش لن ختم، لوئی ایسے ہو جائے گا، ادغام ناقص، رجال یعرفون، یعرفون، نون کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اچھا اب اگلا جو ورڈ ہے یہاں دوبارہ دیکھیے اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، کل اب لام دو زبر لن نہیں ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد فوراً اگر با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگ جاتا ہے، اس لیے آواز نون کی ختم ہو جاتی ہے اور آواز کس کی پڑھی جاتی ہے؟ میم کی۔ اور دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کے قرآن میں بھی اوپر میم چھوٹا سا نظر آ رہا ہو، لیکن کچھ قرآن کچھ مصحف اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پر یہ میم نہیں ہوتا، آپ کو نہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو قاعدہ تو پتا ہے نا کہ تنوین کے بعد اگر با آ گیا تو آپ نے اس کو کلن نہیں پڑھنا، کلم بسیماہم ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ونادو، دو، اچھا کلم، اس میں بھی غنہ ہے، چھوٹا غنہ ہے، ونادو، دال واو زبر دو، دال سے دو، یہ واویلین ہے، اصحاب الجنتی، اس سواد کو جماؤ کے ساتھ ہیوی کر کے، ہاں کو کھڑی زبر ہے، دو حرکات کھینچ کے، اصحاب الجنتی، نون پہ تشدید ہے، بڑا غنہ کیا، پھر دیکھیں نون ساکن کے بعد آگے جو لفظ ہے نا یہاں پہ نون ساکن کے بعد آگے سین آ رہا ہے تو یہ اخفا ہو رہا ہے، سلام، لام پہ اخفا، پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ چھوٹا غنہ، یہ جو کی آواز ہے غننے کی ہے، سلام، لا، لا کو کیوں کھینچا؟ کھڑی زبر کی وجہ سے، سلام، پورا اظہار کیا، اظہار حلقی کیا کیونکہ آگے حرف حلقی ہے، عین، سلام علیکم، یہاں پہ ہم نے وقف کیا، پھر ہم نے آگے پڑھا لم یدخلوہا، ید، دال پہ کلکلہ کیجئے، خواہ کو ہیوی کیجئے، وہم یطمعون، یا تو پہ کلکلہ بھی ہوگا، تو ہیوی بھی ہوگا، کیونکہ تو جو ہے یہ کتب جد قاف تو با ادھر بھی ہے نا، ان پانچ حروف قاف تو با جیم دال اس میں بھی شامل ہے، اور خصہ دقتن کس میں بھی شامل ہے، تو یہ موٹے حروف میں بھی ہے، کلکلے کے حروف میں بھی ہے، تو اس کو ہیوی بھی کرنا ہے، لیکن یہاں دوسری کنڈیشن بھی لگ گئی، جزم کی حالت میں آیا تو یہاں کلکلہ بھی ہوگا، کلکلے کا مطلب ہے آواز کو مخرج پر ہلا دینا، یا تو ہیوی بھی کرنا اور ہلا بھی دینا، یا تو میں اون، عین کو عین کی طرح الف کی طرح نہیں، وَإِذَا صُرِفَتْ، سواد کو ہیوی کیجئے، را کو باریک، صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اب با پہ کلکلہ کیجئے، سواد کو ہیوی کیجئے، را کو بھی ہیوی کیجئے اس کے پیش کی وجہ سے، تِلْقَاءَ، قاف کو ہیوی بھی اس لیے کہ وہ سات موٹے حروف کی فیملی سے ہے، اور اس کو الف مدہ کے ساتھ ہے، اور اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، تل باریک، قو ہیوی، تل قو، حمزہ زبر آگے باریک ہے، اس سواد ہیوی، اصحاب النار، لیکن یہاں رکیں گے نہیں، آگے لام الف لا ہے نا، رکیں گے نہیں، اصحاب النار قالو، نون پہ ہم نے تشدید تھی، بڑا غنہ کیا، آگے آگے ربنا، را کو ہیوی، با کو ڈبل تشدید کی وجہ سے، لا تجعلنا، تج، جیم پہ کلکلا، دیکھیے جیم جزم کی حالت میں ہے، کتب جد کا لیٹر ہے، یاد رکھیے قاف تو با جیم دال یہ سکون کی حالت میں ہوں گے تو کلکلا ہوگا، تجعلنا معل، اس کو ما ال نہیں، معل، میم زبر ما، عین زبر عین کس سے آگے جا رہا ہے؟ معل، مع القوم الظالمین، مع القو واویلین ہے، مز، میم جا کے زوا سے جڑ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زوا ڈبل ہے، تشدید والا ہے، اور زوا پہ کھڑی زبر بھی ہے، اور زوا خود ہیوی لیٹر بھی ہے، مع القوم الظالمین، کھچے کا بھی ڈبل بھی ہوگا، ہیوی بھی ہوگا، ونادا، دال پہ کھڑی زبر ہے، اوپر مد بھی ہے، آگے دیکھیے اس، سواد کو ہیوی کیجئے، اس، ہاں گلے سے اور الف کے برابر کھینچیے، اصحاب الاعراف، اصحاب عین کو عین کی را کو ہیوی کیجئے زبر کی وجہ سے، باقی تمام باریک حروف ہیں، آگے دیکھیے رجالین، اب لام دو زبر لن کی تنوین ہے لیکن ختم ہو گئی، کیوں؟ آگے تشدید آ گئی، جب آگے تشدید آ جاتی ہے تو ادغام ہو جاتا ہے، رجالن نہیں پڑھیں گے اس کو، رجالین،
यारिफूनहुम, या आइन को आइन की तरह, यारिफूनहुम, यारिफूनहुम बिसीमाहुम, बिसीमाहुम, मीम को खींचा, दो हरकत, अलिफ खड़े, खड़ा खड़ी जबर अलिफ के बराबर खींचती है, qalu, मा, मीम अलिफ जबर मा, ऊपर देखिए वो है आगुना, आगुना, आग, वाइन को हैवी ना, खड़ी जबर, अंकुम, अंकुम, नून साकिन के बाद काफ है ना, इख्फा हकीकी गुन्ने कामिला, जमउकुम, जमउकुम, वमा कुंतुम, नून साकिन के बाद ता है, यहाँ भी इख्फा हुआ, तस्तकबिरून, तस जमाओं के साथ बारीक हुरूफ है, तस्तकबी, यहाँ तक सारे बारीक हुरूफ है, जुबान को नीचे रख के मुंह को इतना इतना बड़ा नहीं खोलना है, ऐसे खोलना है जैसे हंसते टाइम खुलता है, तस्तकबिरून, रू के ऊपर आके आप रा को हैवी कर देंगे उसके पेश की वजह से, उसके ऊपर जो दम्मा है ना उसकी वजह से, यही रा की कंडीशन है। आगे देखिए, उलाई, ठीक है, लेकिन ये आगे मिलके पढ़ेगा क्योंकि आगे लाम के ऊपर तशदीद है। आगे देखिए, हाँ के ऊपर खड़ी जबर है, हाँ के ऊपर एक मद भी है, उसका भी हक अदा करना है, लाम के साथ अलिफ भी है, लाम के ऊपर एक मद भी है, उसका भी हक अदा करना है। इल्लज़ीना, ठीक है, अक़सम तुम, अक़, क़ाफ को हैवी, क़ाफ पे कलकला, अक़सम तुम, ला यनालुहुमुल्लाहु, यनालुहुमुल्लाहु, अल्लाह के नाम से पहले पेश आ गया, अल्लाह के नाम में लाम को हैवी करना है, लाम जलाला करना है, लाम कंडीशनल हैवी है, बिरहमा, अगर रोह रा हैवी होगा, रह, हा की आवाज गले में चली जाएगी, रहमा, ता जो गोल ता आ गया यानी ता मरबूता हाँ में बदल जाएगा इस सूरत में कि जब हम यहाँ पे आरजी सुकून करेंगे तो, लेकिन हाँ की आवाज आनी चाहिए, सिर्फ ता दो जेरे रोक देंगे, बीरह मह, ये देखें हाँ, पहला हाँ रोह गले में, और मह ये वाला आवाज सीने की तरफ चली जाएगी, दूसरी हाँ बन जाएगा ना, बीरोह मह, अगर आपने जल्दी से पढ़ लिया बिरहमा और हाँ को नहीं पढ़ा, नुकसान हर लाने जली, ठीक है। उदखुलुल उद, दाल पे कलकला, याद रखिए कुतुब जद के 5 हरूफ जब भी जज्म के साथ आएंगे कलकला होगा, ख्वा 7 मोटे हरूफ जहां कहीं भी जिस भी हालत में आएंगे हैवी पड़ जाएंगे, दाल कलकला के साथ बारीक और ख्वा पेश के साथ है लेकिन हैवी क्योंकि इस मोटे हरूफ में, उदखुलुल जन्नत, नून पे तशदीद है, डबल नून है, गुन्ना होगा बड़ा, ला खौफुन, ला खौ, वावे लीन भी है, खौ वावे लीन है, खा से खौ, और खा हैवी पढ़ा जाएगा, खौ हैवी लेटर है, लेकिन फा दो पेश फुन, पूरी पूरी इजहार के साथ पढ़ा जाएगा, इजहार हल्की क्योंकि आगे हरफ हल्की है, आइन है, अलैकुम, लई, अलैकुम उर्दू की तरह नहीं, लई लाम से लई, अलैकुम वला, लाम के साथ अलिफ भी है, लाम के ऊपर मद भी है, इसका हक अदा करना है, तुम, नून साकिन के बाद ताया, इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, तुम तहज़नून, तहज़नून, हाँ जमाओं के साथ, इधर कलकला नहीं करना है, ठीक है। लास्ट आयत है, वनादा, दाल के ऊपर खड़ी जबर है, ऊपर एक मद भी है, नादा अस्हाबुन नारी, अस में स्वाद हैवी, हा को लंबा खींचना है अलिफ के बराबर, और बुन जब पढ़ेंगे नून के साथ जाके जुड़ेंगे तो नून पे तशदीद की वजह से बड़ा गुन्ना होगा, आवाज देर तक नाक में छुपेगी, ये गुन्ना कौन सा है, अकमल गुन्ना, अस्हाबुन नारी, अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो रा के जेर की वजह से रा बारीक रहेगा, अस दोबारा स्वाद हैवी, हा अलिफ के बराबर, अस्हाबल जन्नती, अगर नून पे तशदीद है ना तो नून पे तो गुन्ना होगा, लेकिन अगर मिलाएंगे तो जन्नती ताज़िरती, और अगर रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्हाबल जन्ना, जन्ना, ऐसे हो जाएगा, जन्ना, अन अफीदू, फी, फा या जेर फी दो हरकत, दौद वाव पेश दो हरकत, फा जो है फा के साथ या मद्दा है दो हरकत, दौद के साथ वाव मद्दा है दो हरकत, ठीक है। अन, नून पूरा ये जो पिछला हरफ है अन, इसलिए इजहार हल्की किया कि आगे हमजा अलीफ है ना, तो हमजा कौन सा वर्ड है, हरफ हल्की, तो ऐसा वर्ड ऐसा होता है तो फिर गुन्ना भी नहीं होता और फिर इख्फा भी नहीं होता, इजहार हल्की होता है खुल्लम खुल्ला, अन अफीदू अलैना, अलई अलैना नहीं अलैना, या लीन है ना,
من الماء، میم الف زبر ماں کے علاوہ اوپر دیکھیے ایک مد بھی ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. او، یہ پھر واو لین ہے، اس کو او نہیں پڑھیں گے، او. میں اس کی پہچان آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ سنیے. دیکھیے واو جو ہے وہ خود جزم کی حالت میں، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. ایسی کنڈیشن کا جو واو ہوتا ہے وہ واو لین ہوتا ہے، اور لین کی آواز نرمی سے آواز میں موڑ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے آ سے او، ایسے موڑ پیدا ہو گیا نا. میم میم یہاں پہ دیکھیں، دکھنے کو دو میم ہے لیکن ہے تین میم. کیسے پتہ چلا؟ تشدید بتا رہی ہے کہ اندر دو میم ہیں. پہلے ایک کے پاس تو ہے حرکت، لیکن اندر جو چھپا ہوا میم ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس کی حرکت بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پیچھے جڑے گا. میم میم زیر میم، اور پھر میم الف زبر ما، میم اس طریقے سے، تاکہ سارے حرف پڑھنے میں آئے. اگر نہیں جلدی پڑھ کے چلے گئے، نقصان حرف لاہنے جلی. پھر دیکھیے روزہ، را ہیوی، زا باریک، آگے قوف ہیوی اور کاف باریک. ٹھیک ہے. پھر میم باریک، اور پھر میم کے پیش کی وجہ سے اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے وہ ہیوی ہوگا، لام جلالہ. ر، رو، ز، قو، کو، اللہ، رزقکم اللہ، رزقکم اللہ. ہاں تک ہم نے پڑھا. کیوں ہم نے یہاں عارضی سکون کیا؟ کم اللہ. ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنا چاہیے. باریک حروف ہر صورت باریک پڑھے جائیں گے. ان کا طریقہ یہ ہے، زبان کو نیچے رکھ کے، منہ کو کم کھول کے، ہنسنے کی طرح کھول کے پڑھا جائے گا. ہیوی لیٹر کو ہیوی پڑھنے کے لیے منہ کھولے گا، اوپر زبان اٹھے گی. او، ز، اب دیکھیے ز کے اوپر باریک ہو گئی، ر، ز، او، کو، من، لو، مل، لو. دیکھیں موٹا پھر باریک، پھر موٹا پھر باریک، پھر باریک، اور پھر اللہ کے نام کے لام کو ہیوی. تو یہ سب اتار چڑھاؤ اپنے خیال رکھنے. یہ آپ تب کریں گے جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ 7 موٹے حروف ہر حال میں خصوصا دقن کس کے ہر حال میں ہیوی ہی پڑے جاتے ہیں. باقی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم عارضی سکون کرتے ہیں تو آخری حرف تک پڑھتے ہیں. جیسے ہاں تک ہم نے پڑھا، آخری حرف کی آخری حرکت کو روکتے ہیں. ہاں پہ منہ کو ہم نے روکا، یہ عارضی سکون کا طریقہ ہے. پھر دیکھیے قولو، قو ہیوی لیٹر ہے، اس کے ساتھ الف لگا وہ بھی ہیوی ہو گیا. الف کنڈیشنل ہے نا، جب ہیوی کے ساتھ لگتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے، باریک کے ساتھ لگتا ہے باریک ہو جاتا ہے. قو. اب دیکھیں لو کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے، لیکن اوپر بھی ایک مد ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. لیکن لام باریک حرف ہے، باریکی سے قو کو تو ہیوی کریں گے، 2 حرکات کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے. اور لو کو ہم تھوڑا مدہ سے تھوڑا زیادہ، واو مدہ سے تھوڑا زیادہ لیکن باریک. او، لو. لو پر جب لو کریں گے زبان نیچے آ جائے گی، منہ ہنسنے کی طرح ہو جائے گا. او لو. اس طرح سے پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کے الفاظ صحیح ہو جائیں. ان اللہ. اب دیکھیے 2 چیزیں آ گئی یہاں. نون کے اوپر تشدید ہے، ڈبل نون ہے، تو یہاں پہ غنہ ہو گیا. ان اللہ. اب جب نل باریک، لیکن جب اللہ کے نام پہ گیا تو پچھلے زبر کی وجہ سے لام جلالہ ہو گیا. اللہ کے نام سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیے اگر زبر ہو، پچھلے حرف پر زبر یا پیش ہو، تو اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے ہیوی کر کے پڑھنا ہے. اور نون پر جب کبھی تشدید ہوگی بڑا غنہ ہوگا، اکمل غنہ ہوگا، اس کے بغیر آواز پیدا نہیں ہوتی نا، آواز ناک سے گزرتی ہے. اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے. ان اللہ حرم، را ہا باریک، را ہیوی، لیکن را ڈبل، حرم، حرمہما. اب دیکھیے یہ ہاں، اور یہ جو ہما، یہ ہاں دوسرا ادھر سینے کی طرف چلی جاتی ہے آواز. اور را کو سختی سے پڑھنا ہے، کیوں؟ تشدید ہے. موٹا پڑھنا ہے، کیوں؟ صبر ہے. حرمہما قلل، عین کو عین کی طرح، قلل کافرین. کاف باریک ہے لیکن اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے الف کے برابر کھچے گا. قلل کافرین. ٹھیک ہے. یہاں تک ہماری آیت نمبر 50 یعنی 50 تک الحمدللہ رب العالمین سورہ الاعراف کی 50 آیات مکمل ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. یہاں سے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.